حیدر کی شراب آج بھی آباد میں خانہ، آج بھی آباد میں خانہ. ذرا بولیے سہارا دیجیے، سلام پڑھیے محمد علی. بہت بلند شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا ایک بار اور مل کے سلام پڑھیے. اہل ایمان میں یہی چرچا ابو طالب کا ہے، جو نبی کا ہے وہی رستہ ابو طالب کا ہے. پی رہے ہیں اہل ایمان حب حیدر کی شراب آج بھی آباد میں خانہ. بولیے آج بھی آباد میں خانہ. تو منتخب حق نے کیا نور علی کے واسطے سرب کتنا پاک و پاکیزہ. گلشن اسلام پہ پہرا ابو طالب کا ہے، جس کی خوشبو سے معطر ہے چمن اسلام کا. 14 پھولوں کا وہ گلدستہ ابو طالب کا ہے. منتخب حق نے کیا نور علی کے واسطے، منتخب حق نے کیا نور علی کے واسطے صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے، بولنا پڑے گا سب کو، صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے. کون ہے، کون ہے ناصر نبی کا، پوری چہرے کتاب، کون ہے ناصر نبی کا بعد عبد المطلب. کون ہے ناصر نبی کا بعد عبد المطلب. نام ہر تاریخ میں لکھا. اہل ایمان میں یہی چرچا ابو طالب کا ہے، جو نبی کا ہے وہی رستہ ابو طالب کا ہے. پی رہے ہیں اہل ایمان حب حیدر کی شراب آج بھی آباد میں خانہ ابو طالب کا ہے. ہو نہیں سکتا ہمارے کفر و باطل کا گزر. گلشن اسلام پہ پہرا ابو طالب کا ہے. منتخب حق نے کیا نور علی کے واسطے صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے صلب کتنا پاک و پاکیزہ. ابو طالب کا ہے. کون ہے ناصر نبی کا بعد عبد المطلب. نام ہر تاریخ میں لکھا. بولیے نام ہر تاریخ میں لکھا. ابو طالب کا ہے تو دیکھ کے ہی سر جھکا لیتے تھے کفار قریش. روب ہاشم سے بھرا چہرہ، روب ہاشم سے بھرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. کون ہے ناصر نبی کا بعد عبد المطلب. نام ہر تاریخ میں لکھا. ابو طالب کا ہے. دیکھ کے ہی سر جھکا لیتے تھے کفار قریش. روب ہاشم سے بھرا چہرہ. بولیے روب ہاشم سے بھرا چہرہ. ابو طالب کا سنیے آخری سے روب ہاشم سے بھرا چہرہ. ابو طالب کا ہے کربلا، مشہد، نجف، مکہ، مدینہ، تاج محل. کیا بتائیں ہم تمہیں، کیا مکہ ابو طالب کا، مدینہ ابو طالب کا،
امامت کو میری ضروریت میں رہے. اور کوئی بات کیا کہا تھا؟ دعا کی تھی نا پروردگار یہ عہدہ امامت میرے ضروریت میں دے. عزیز ایک مثال کے ذریعے سے سنیں. میں اپنے کسی دوست کے یہاں گیا, بڑے عزت و احترام سے بٹھایا, کھانا بھی کھلایا, میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا. اور جب میں آنے لگا تو وہ کہتا ہے مولانا ٹھہریے. میں رک گیا, ایک تھیلی ملا کے بہترین سا کپڑا دے دیا. میں نے شکریہ ادا کیا, لے کے چلا. پھر کبھی پہنچا, پھر وہی عزت و احترام آنے لگا تو پھر کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیا. پھر کسی دن پہنچا, پھر کچھ نہ کچھ دے دیا. میں لے رہا ہوں لیکن اپنے بچے کے لیے کبھی نہیں کہتا. ایک لوگ اتفاق سے جب میں پہنچا تو وہاں مجلس حسین ہو رہی تھی. مجلس حسین ہو رہی تھی. میں بھی مجلس میں بیٹھ گیا. مجلس تمام ہوئی. تبادل تقسیم وہی کر رہا ہے جو ابھی تک دیتا تھا. میرے پاس آیا, میں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا, تبادل لے لیا, لے کے خاموش نہیں رہا. میرا بچہ بھی ہے, کسی بھی مجلس حسین کا تبرک چاہیے. وہ پلٹ کے کہتا مولانا روپیہ دیا, لے لیا, بچے کے لیے نہیں کہا. کپڑا دیا, لے لیا, بچے کے لیے کچھ نہیں کہا. آج ایک چھوٹے سے تبرک کے لیے آپ نے ہاتھ پھیلا دیا. یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سنو, مجھے معلوم ہے یہ مجلس حسین کا تبرک ہے. میرا بچہ کھائے گا کہ اس کی رگوں میں پاک خون دوڑے گا, اس کی رگوں میں خون پاکیزہ دوڑے گا. یہ حسینیت کی جیت کا اعلان کرے گا, یہ حسینیت کی جیت کا اعلان کرے گا. ابراہیم کو بھی معلوم تھا کہ یہ عہدہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جس کا سلسلہ جا کے صبح قیامت سے نہیں آئے گا. یہ عہدہ بھی میری امامت کی ضروریت میں دے گا. سلام پڑھنے کا محمد حسین ابن علی جن کی عظمت, جس کی بلندی کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تو سمجھ لیں, عرفان چاہیے, ایمان چاہیے, یقین چاہیے. جس کی عظمت خود سرکار مدینہ بتا دیں, انا من الحسین, انا من الحسین, میں بھی حسین سے. اب بات ختم ہو گئی نا. جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہو, جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا کی گئی ہو, وہ کہہ دے انا من الحسین, میں بھی حسین سے ہوں. اب اس کی بلندی میں کوئی درد کر سکتا ہے؟ کوئی درد نہیں کر سکتا, کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو حسین جو انا من الحسین کی منزل سے ہے, وہ حسین جو حسین منی ہے, وہ حسین جو پروردہ خوابوں سے رسالت ہے, وہ حسین جو سورہ کہف کا سورج ہے, وہ حسین جو سورہ کوثر کا سرمامہ ہے, وہ حسین جو خون شرافت ابو طالب کی دلیل ہے. بہت بڑا جملہ ہے. جب شام کے محل سے ایک آواز گونجی تھی, فاسق و فاجر کی طرف سے کیا کہا تھا؟ نہ کوئی نبی, نہ کوئی رسول, نہ کوئی وحی, نہ کوئی ملک, نہ کوئی فرشتہ. یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچا تھا. یہ اعلان جب ہوا ہے تو کوئی نہیں بولا, سب خاموش تھے. بولا وہی
جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا. بولا وہی جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا تھا. آواز دی یزید کس بیوقوف نے تجھ سے کہہ دیا ہے نبوت ناوارث ہوتی ہے, قرآن کا کوئی وارث نہیں. چل کربلا کے میدان میں ثابت کر دوں گا میرا نانا کل بھی نبی تھا, آج بھی نبی ہے, صبح قیامت تک نبی رہے گا. قرآن کل بھی برحق تھا, آج بھی برحق ہے, کل بھی برحق رہے گا. یہ معلوم ہے میں نہ بچوں گا, لیکن اتنا معلوم ہے آدم بچ جائیں گے, نوح بچ جائیں گے, ابراہیم بچ جائیں گے, موسیٰ بچ جائیں گے, عیسیٰ بچ جائیں گے, یحییٰ بچ جائیں گے, زکریا بچ جائیں گے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں حسین تسلیم شخصیت کا نام کہ جس کی زمین مقدم پر, جس کی زمین مقدس پر 1,24,000 نبیوں کا مقدم تھا. سب آس لگائے کربلا میں حسین آپ ہی ہمارے عزت کے بچانے والے ہیں, اور یقیناً حسین ابن علی نے سب کو بچا دیا. اپنا گھر کو لٹا دیا مگر فرزند فاطمہ نے سب کو زندگی دے دی. عزیزوں اب یہ فکرہ میں نے مرثیے یہ سنا کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا گیا, اہل حرم حسین کی شہادت کے بعد اسیر کر لیے گئے. کبھی بازاروں میں, کبھی درباروں میں, کبھی گلیوں میں, کبھی زندانوں میں. اللہ اکبر, جو پڑھا جاتا ہے تو بہت کم ہے. کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں کوئی بتا نہیں سکتا. کہ میں نے رات کہا تھا کہ میں کل ہی کتاب پڑھ رہا تھا تو کس کس طریقے سے بیویوں کو مارا گیا. کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ جدھر جدھر سے یہ قافلہ گزرتا تھا جن کو نہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کا لال مارا گیا علی جو فاطمہ کی بیٹیاں اسیر کی گئی ہیں تو پوچھ لیتا تھا یہ کہاں کے قیدی ہے, یہ کون ہے. تو لکھا ہے تاریخ میں کتاب میں کہ جن ظالموں کے ہاتھ میں نیزے وہ بیویوں کے وہ ساروں کے نیزے چبھو کے کہتے تھے یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ ہے. میں اپنی طرف سے جلدی کچھ پڑھتا ہے جو کتاب میں پڑھے رہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں. یہی وجہ ہے داداروں بہت سے مقامات آئے جہاں اپنے والوں نے بھی زینب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. نہیں آپ زینب نہیں ہے, ارے زینب کا چہرہ مجروح ہو گیا تھا نیلوں سے, کوڑ سے. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ پڑھیں گے حق نام ادا کر کے اٹھیں گے. میرے مولا تھوڑی دیر اور مجھے طاقت دے دو تاکہ جتنے عزادار بیٹھے ہیں مسائل پڑھوں یہ رو لیں اور ان کے آنسو آپ کے زخموں کا مرہم بن جائے. شہزادی فاطمہ آئیے, اتنا بڑا مجمع ہے. عزاداروں ایک جملہ میں کہہ دوں, محشر کی آواز آئے گی نا, اے محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو, آنکھیں بند کر لو, کیونکہ شہزادی فاطمہ آ رہی ہے. اس کے بعد میں نے بہت تلاش کیا کہ کہیں مل جائے, کوئی حدیث مل جائے کہ جب علی و فاطمہ کی بیٹیاں ارے بازاروں کو شام سے گزاری جا رہی تھی تو کوئی تو کہہ دے گا اے تماشائیوں ارے سر کو جھکا دو, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں. ارے کوئی ایسا کہنے والا نگاہ نہیں بلکہ یہ بڑھا کہ ایک منادی کی بنا ایک کو شام والے اور تماشا دیکھو. جزاک اللہ خیر. کیا کہا میرے سجاد, میں اپنے بھیا کے قبر میں مجاہدی کروں گی اور اپنے بھیا کے نام پر پیاسوں کو پانی پلاؤں گی.
ازادار زینب نے مقتل کربلا میں ہی دوہا دیا، اے میرے ماجرا حسین، اگر زینب تیری ساری مصیبت بھول جائے تو بھول جائے، لیکن بھیا فرات کے کنارے تیرا پیاسا ذبح ہونا زینب کبھی نہ بھولے گی بھیا۔ اے بھیا ارے تو پانی پانی کہتا رہ گیا مگر کوئی تجھے پانی دینے والا نہیں۔ ارے حسین کہتے ہیں اماں میں پیاسا کبھی آپ نے سوچا نہیں غور کیا جس کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے اور جب قبرستان سے دفن کرتے ہوئے گھر آتا ہے تو مرنے والا جہاں اٹھتا تھا جہاں بیٹھتا تھا ہر منزل پہ اسے ضرور یاد